اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن آدمی طاقت والا بہتر ہے، وَأَحَبُّ إِلَى اللَّهِ، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں زیادہ محبوب ہے من المؤمن الضعیف، کمزور ایمان والے سے۔ اللہ تعالیٰ کے جتنے احکام ہیں وہ چستی کے ساتھ، طاقت کے ساتھ ادا کرنے والے ہیں۔ نماز کو دیکھ لو، قیام ہے، رکوع ہے، سجدہ ہے، یہ طاقت والا آدمی کر سکتا ہے، بیمار تو کبھی بیٹھ کے کبھی کس حالت میں۔ اور اسلام کا اہم ترین رکن ہے جہاد، یہ بھی مجاہد طاقت والا بن سکتا ہے۔ تو اسلام نے اس کو پسند کیا ہے کہ انسان طاقتور رہے۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ کا بھی حکم دیا گیا ہے۔ اور پھر ہماری شریعت کیونکہ آخری شریعت ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، تو قربان جائے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کمزور کو بھی پیچھے نہیں رکھا، جتنا وہ ہو گیا پیچھے وہ تو ہو گیا۔ وفی کل خیر، مومن طاقت والا ہو یا کمزور ہو، دونوں خیر اور بھلائی پر ہیں۔ کیسے خیر اور بھلائی پر ہیں؟ ایمان چیز ہی ایسی ہے کہ اس میں خیر ہی خیر ہے، نفع ہی نفع ہے، فائدہ ہی فائدہ ہے۔ تو چونکہ ایمان میں مشترک ہے، ایمان میں شریک ہیں، تو اس معنی میں اپنے درجے کا ایمان والے کو جو اللہ تعالی جنت عطا کرے گا وہ اس دنیا سے بھی 10 گنا بڑی ہوگی۔ تو فرمایا وفی کل خیر، دونوں خیر پر ہے۔ اور آگے تیسری بات بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احرص ما ینفعک، اس چیز کا حرص کر جو فائدے مند ہو۔ دنیا کائنات میں سب سے زیادہ مفید چیز وہ اللہ کا کلام ہے، قرآن مجید ہے۔ کیوں؟ یہ اللہ کا کلام ہے، اور اللہ کے کلام کو ساری مخلوقات کے کلام پہ فضیلت ہے۔ اور دوسرا نمبر ہے میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا۔ چوتھی بات فرمایا استعن باللہ، مدد مانگ تو اللہ ہی سے مانگ، مانگنا ہو تو اللہ ہی سے مانگو۔ پورے قرآن مجید کا خلاصہ ہے سورۃ فاتحہ، سورۃ فاتحہ کا خلاصہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور ایاک نعبد و ایاک نستعین کا معنی کیا ہے؟ ہم خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور خاص تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ لیکن اس کا مفہوم کیا بنے گا؟ اللہ کی مان، اللہ سے مانگ۔ اب پہلی صف والے بولے، پیچھے والے نہیں بولے، اب دوسری صف والے بولے، تیسری صف والے بولے، چوتھی صف والے بولے، پانچویں صف والے بولے۔ ماشاءاللہ جی، سب پہ غالب آ گئی ہے جی۔ تو اللہ کی مان، اللہ سے مانگ۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ، جب بھی ضرورت پڑے اللہ سے مانگو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر فرض نماز کے بعد پڑھا کرتے تھے دعا، یہ دعا جو بتا رہا ہوں نا، ہر فرض نماز کے بعد اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ اللہ تو جسے دے دے کوئی روکنے والا نہیں، تو جسے روک لے کوئی دینے والا نہیں، کسی مالدار کو اس کی مالداری نفع نہیں دے گی۔ اور یہی بات قرآن مجید کہتا ہے ان یمسسک اللہ بضر فلا کاشف لہ الا ہو، اگر اللہ تجھے کوئی مصیبت تکلیف پہنچانا چاہے تو اس کے سوا کوئی اسے روک نہیں سکتا۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اور اگر بھلائی کا ارادہ کرے، تیرے ساتھ اپنے فضل کا ارادہ کرے تو کوئی اسے رد نہیں کر سکتا، کوئی اسے روک نہیں سکتا۔ یصیب بہ من یشاء من عبادہ، وہ اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے اپنے فضل کا فیصلہ کرتا ہے۔ کیوں؟ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، وہی بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے
تعلیم دی ہے۔ یہاں ارشاد نے فرمایا کہ مانگنا ہے اسی سے، تو ایمان والے کی تعریف کی، اور ایمان والے کی ہر وقت جستجو اللہ ہی کی ہوتی ہے۔